السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ آج الحمدللہ ہمارا 5واں درس ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے غالباً اسی سلائڈ پہ ہم رکے تھے، بس یہاں چند باتیں جو ہیں وہ ان کی تصحیح کرنی تھی۔ ایک تو یہاں پہ جو پہلی سلائڈ میں جو ہے الدعاء مخ العبادہ، تو جس روایت میں یہ لفظ ہیں، یہ روایت اکثر محدثین جو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جس میں آتا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ مخ العبادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے وہ میں نے چیک کی تھی، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی جگہ میں الفاظ ہیں الدعاء هو العبادہ۔ اور دوسرا میں نے یہاں پہ یہ جو ہے دعاء المسئلہ اور دعاء العبادہ میں مسئلہ میں کہا تھا کہ ایک دوسرے سے جو سوال کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی مجھے اس ٹائم یہ بات ذہن میں نہیں آئی، بلکہ بتانا میں کچھ ہو جا رہا تھا، بہرحال یہاں پہ وہ مکس ہو گئی تھی بات۔ دعا المسئلہ سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے، ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے، ہم اپنی چیز کو طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما، یا میرے فلاں کام میں آسانی فرما دے، یا اس قسم کی جو بھی ہم دعا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سؤال یا مدد کرنا، دعا کرنا۔ اور دوسری دعا ہے دعاء العبادہ، اس میں تمام اذکار جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جیسے نماز ہے اور دیگر جو اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار بھی ہوتے ہیں، عموماً جو بندہ ہر وقت اللہ سے استغفر اللہ یا کوئی اور ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، یہ والی دعا۔ تو بیسیکلی یہ دونوں جو دعائیں ہیں یہ بھی عبادت ہی ہیں۔ یعنی یہ کیا کہ کسی کوئی بیمار ہے تو تب اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن یہ کیا کہ نارملی جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کو بھی اگرچہ ہے تو عبادت ہے، لیکن ان کو دونوں کو الگ الگ اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ بعض خاص حالات میں کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو دعا العبادہ ہے، دوسری جو قسم ہے کہ جو انسان نارملی بھی کرتا ہے، یعنی اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اس کے اوپر کوئی پریشانی ہے یا کوئی مصیبت ہے یا کوئی چیز کس کو ضرورت ہے تب وہ مانگ رہا ہے، بلکہ نارملی جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کو دعا العبادہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسے آگے والی جو سلائڈ تھی، آج غالباً ہماری یہیں سے ہم نے شروع کرنا ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے عبادت کی اقسام۔ تو عبادت کی اقسام میں ہم نے پڑھا تھا کہ دلیل الرغبہ، یعنی یہاں پہ اب ہم پڑھیں گے جو ہم نے عبادت کی اقسام پڑھی تھی، الرغبہ والرہبہ الخشوع، تو ہم اس کی اب ہم دلائل پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ امام صاحب نے ذکر کیا کہ رغبت اور رغبت، اسی طرح خشوع کی جو دلیل ہے وہ آیت نمبر 90 سورہ انبیاء کی، وہ انہوں نے ذکر کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ جلدی کرتے والے تھے، کس میں؟ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ وَيَدْعُونَنَا، اور وہ ہمیں پکارتے ہیں، کس حالت میں پکارتے ہیں؟ رغباً ورہباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ہمارے سامنے ہمارے لیے خشوع کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، انکساری والے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رغباً ورہباً کا لفظ استعمال کیا کہ جب ہمیں پکارتے تو ان کے اندر یہ دو صفات ہوتی ہیں، کون سی؟ رغبت، رغبت بیسیکلی کہتے ہیں کسی چیز کے میلان کو، کسی چیز سے محبت رکھنا یا اس میں رغبت رکھنا، رغبت یعنی اس کو پسند کرنا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جب بھی وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو دونوں چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں، اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مومن کی صفت بھی ہوتی ہے، یا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان جو ہے، انسان کے اندر دو چیزیں جمع، کہ انسان کو جنت میں داخل ہونے کی رغبت ہو اور جہنم سے بچنے کا خوف، یا جو جہنم کا خوف ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے، دونوں چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو رغبت جو ہے وہ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر، مثلا کہنا کہ میں اس چیز میں رغبت رکھتا ہوں، یعنی یہ چیز مجھے پسند ہے، یا یہ چیز کا مجھے حصول ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنا۔ تو دعا کے اندر یہ دونوں چیزوں کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو
وہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس کو طلب یا اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس کی چاہت آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو۔ تو یہاں پہ یہ اصل بیسیکلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی عبادت ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے لفظ پڑھا تھا خشیہ، ڈر، تو وہ دلیل الخشیہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ فلا تخشوہم واخشونی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو، واخشونی، مجھ ہی سے ڈرو۔ تو خشیت جو ہے، جو ڈر ہے، جیسے انما العلماء انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں نا وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کا جو ڈر ہے، خوف ہے، اور جو خشیت بیسیکلی ایسے ڈر کو کہتے ہیں جو کسی عظمت یا بڑائی کی وجہ سے انسان اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جو لوگ پہچانتے ہیں نا وہی ڈرتے ہیں، ان کے اندر حقیقی ڈر ہوتا ہے اللہ کی عظمت اور اللہ کی جو بڑائی ہے، جو اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے ہیں وہی بیسیکلی اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ علماء کا ذکر کیا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ اسی طرح انابت ہم نے پڑھی کہ یہ بھی عبادت کی اقسام میں سے ہے۔ انابت کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، یا بار بار جس کی طرف پلٹا جائے۔ تو جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو انسان توبہ کرتا ہے، تو توبہ میں بھی انسان بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو انابت یا رجوع کرنا جو ہے یہ بھی صرف اللہ کے لیے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تو اپنے رب کی طرف لوٹو اور اسی کے لیے اسلام کرو، اسلام قبول کرو۔ یا اسلمو بیسیکلی اسلم یسلمو سے یعنی اپنے سر کو جھکا دینا۔ تو اسلام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنا جو انسان ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، بلکہ اپنے تمام جو اس کے خواہشات ہیں سب کو، اپنے نفس کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے، دین کے سپورٹ کر دیتا ہے، جو احکامات شریعت ہیں ان کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا، بلکہ ہر معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے نوب۔ نوب کا مطلب ہوتا ہے بار بار کسی چیز کی طرف لوٹنا۔ تو عربی میں ایک جو شہد کی مکھی ہے اس کو بھی نوب کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بار بار اپنے چھتے کی طرف لوٹتی ہے۔ اس میں بیسیکلی ہوتا ہے پلٹنے کا، رجوع کرنے کا معنی پایا جاتا ہے انابت کے اندر۔ تو انابت بھی حقیقت میں عبادت ہے، اور انسان بیسیکلی جب توبہ کرتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ کیونکہ بار بار توبہ کرنا ہے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ بیسیکلی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ اس پہ ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ نہ ہی مایوس ہوتے ہیں، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا رب ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف لوٹو۔ اسی طرح ہے ودیل الاستعانہ، ہم نے اوپر اقسام پڑھی تھی استعانت۔ استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، اور اس کی دلیل سورہ فاتحہ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جیسے عبادت کرنا یعنی اللہ کی عبادت ہے، تو عبادت کی تمام اقسام جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، تو اسی طرح یہاں پہ الگ سے ذکر کیا کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ مدد مانگنا بھی عبادت ہے، اور وہ عبادت میں داخل ہے، نعبد میں آلریڈی شامل ہے، لیکن الگ سے اس کا ذکر کیا، یہ اس کی اہمیت پہ دلالت کرتا ہے۔ اور یہ بھی ایک اس میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا اس میں بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت بھی انسان اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، جو جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جب ہم اذان کا جواب دیتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ہماری تو کوئی نہ کوئی قوت ہے نہ کوئی طاقت ہے سوائے تیرے، یعنی تیرے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ یہاں پہ بھی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کے اپنا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، انسان کی جو کوشش ہے یا توفیق ہے یہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہوتی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ استعانت جو ہے مدد طلب کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس کے باوجود اس کو الگ سے ذکر کیا۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت یہاں پہ بات ذکر کی، جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس پہ تو اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت بھی اللہ کی کرنی، یہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر تو نہیں انسان کر سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں ان کے جسم بھی صحیح ہوتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، دنیا کے سارے کام کر رہے تھے، لیکن
انہیں عبادت کی توفیق نہیں ملتی. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انتہائی بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، یا بعض کا نوجوان بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیگر معاملات میں بھی صحیح چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دوسروں کی نسبت کمزور ہوتے ہیں. اس کے باوجود کیا ہے، اللہ کی عبادت صحیح سے کر رہے تھے. تو اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد کے بغیر انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا. تو انسان کو اللہ کی مدد کے لیے بھی، اللہ کی عبادت کے لیے بھی اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. اور ایک اور حدیث سے بھی اس کی ایک دلیل اور اس کی تائید ہوتی ہے کہ جب ہم نماز کرتے ہیں تو نماز مکمل کرنے کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت. وہ الفاظ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے شروع والے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یعنی اللہ، میں تیرے ذکر کے اوپر اور تیری بہترین عبادت، خوبصورت عبادت پہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی ہماری مدد فرما، اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے ہماری مدد فرما. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھی ہے اور نماز کے فوراً بعد یہ دعا کر رہے ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی جس صحابی صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی یہ کام نہ چھوڑنا ہی نہیں. کچھ اور بھی اس حدیث میں الفاظ آتے ہیں، دیگر کچھ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرمائی تھی، تو اس میں سے ایک یہ تھی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیت فرمائی تھی، تو اس میں فرمایا تھا کہ جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو. اب یہاں پہ جیسا کہ ہم نے یہ دوسری سلائیڈ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں کچھ نکات ہوتے ہیں شرح سے ریلیٹڈ، رغبت، رہبت، خشوع. اب یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ان دل کی عبادات سے ہے. انسان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، باہر ہمیں کیا پتا کس کے دل میں رغبت ہے، رہبت ہے، نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. تو رغبت سے مراد یعنی سوال و طلب ہے، یعنی کسی چیز کے اندر آپ کو خواہش ہے اس کو حاصل کرنے کی، تو اس کا سوال کرنا. اور رہبت سے مراد خوف اور فزع، یہ دونوں کا معنی ہے کہ یعنی ڈر ہوتا ہے. خشوع سے مراد جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اس کے لیے جھکنا. یہاں پہ ایک فرق ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لفظ خشوع خضوع، یعنی ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے. تو خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور خضوع ہمارے اعضاء کے ساتھ ہے. جو ہمارے اعضاء ہیں، جیسے ہم رکوع کرتے ہیں تو ہم جھکتے ہیں، کمر کو جھکاتے ہیں، یہ سارے. تو اسی طرح خشوع کہتے ہیں دل جو ہے نا وہ اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ کے لیے عاجزی انکساری جو ہے وہ دل کے اندر ہو، دل کے ساتھ، دل جو ہے نا وہ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جھکا ہو. اور جو خضوع ہے وہ اعضاء کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے، جو کہ آپ کے جو اعضاء ہیں، آپ کی چال ڈھال، جو معاملات ہیں، ان کے اندر تکبر کی علامت نہ ہو، بلکہ ان سے پتہ چلے کہ یہ شخص واقعی جو ہے وہ عاجزی انکساری والا ہے. تو اس میں خشوع اور خضوع میں یہ فرق ہے. اسی طرح جیسے یہ خشیت اللہ کے ڈر اور تقویٰ کو کہتے ہیں، انابت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے اسی استعانت. تو اس میں ہم بات کر چکے ہیں، لیکن بہرحال اس میں ایک معنی جو ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ بعض لوگ یہ مغالطہ پیش کرتے ہیں، یہ شبہ کہہ لیں کہ ہم ڈاکٹر سے پاس جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے طلب کرتے ہیں مدد، تو یہاں پہ صرف اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگو. اور آج بھی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ شبہ عموماً بعض لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ مدد مانگنے میں کیا حرج ہے، اگر یہ تو شرک نہیں ہے، کوئی بھی کسی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ یہ قرآن نازل ہوا، انہوں نے ہی عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ جب بھی تم مدد مانگو اللہ سے مانگو، جیسے کہ اس حدیث میں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ، یعنی فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بس اللہ سے مدد طلب کرو. دوسری طرف سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور جو بغاوت والے کام ہیں، جو دشمنی کے یا جو بھی گناہ میں مبنی کام ہے، ان پہ ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرنی. تو پتہ چلا کہ مدد جو ہے یا استعانہ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگی، وہ کون سی چیزیں ہیں، یعنی ان چیزوں میں آپ مدد کسی غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، جو صرف اللہ نے پوری کرنی ہے یا جو صرف اللہ تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں. بعض چیزیں ہوتی ہیں جیسے اب آپ کے سامنے کوئی بندہ زندہ ہے، وہ آپ کا کام کرنے پر قادر بھی ہے، تو اس سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ خود اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عباس کو کہا ہے
کہ تم نے جب مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر، اسی طرح اور بھی کئی مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مدد طلب کی. پتہ چلا کہ جس چیز پہ وہ قادر تھے ان سے مدد طلب کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جس چیز پہ وہ قادر ہیں، اگرچہ وہ بھی اللہ کی توفیق اور مدد سے ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ آپ کو پانی پلانے پہ قادر ہے، یا کسی چیز کو آپ کو ضرورت ہے، اپنے بیٹے سے کہہ دیتے ہیں، یا کسی دوست باپ سے کہہ دیتے ہیں، کوئی قرض لے لیتے ہیں کسی سے، تو اس میں یہ شرک میں نہیں آتا. بلکہ شرک میں کیا آتا ہے کہ جس پہ کوئی وہ بندہ قادر ہی نہیں ہے، یا کسی ایسے شخص سے آپ مانگ رہے ہیں جو زندہ ہی نہیں ہے، فوت ہو چکا ہے، منو مٹی تلے دبا ہوا ہے، اس پہ موت آ چکی ہے، اس سے مدد طلب کرنا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. کیونکہ یہ ہمیں قرآن کی آیات سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے پتہ چل رہا ہے جن پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے. اگر یہ ساری چیزیں شرک ہوتی تو اللہ کے رسول کیسے کہتے ہیں کہ ایک طرف عبداللہ بن عباس کو خود منع کر دیں کہ تم نے مدد مانگنی صرف اللہ سے مانگنی. تو یہاں پتہ چلا کہ یہ اس مدد کی بات نہیں ہو رہی جو عام طور پہ ایک دوسرے کے انسان ایک دوسرے کی طلب کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، بلکہ ان چیزوں کا تو اللہ نے خود حکم دیا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو ان کے ساتھ. تو پتہ چلا کہ یہ دو چیزوں کو مکس کر کے یہ کہنا کہ جی جناب یہ بھی تو شرک ہے، یہ پھر کیوں نہیں شرک. تو پتہ چلا کہ ان دو چیزوں میں فرق ہے. جو بندہ ان چیزوں کو ایک سمجھتا ہے یا اس طرح کی معاملات کرتا ہے، ان کی طرف سے عموماً یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ایک وضاحت ضروری تھی یہ اس آیت کے ضمن میں. آگے ہم نے ایک اور قسم ہے استعاذہ. استعاذہ بیسیکلی کہتے ہیں پناہ طلب کرنا، پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا، کسی کی پناہ میں آنا. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. ہم جیسے کہ یہ سورۃ الفلق کی آیات ہے، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے جو لوگوں کا رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں. استعاذہ مدد یا پناہ طلب کرنا. استعانت ہوتا ہے مدد طلب کرنا، استعاذہ ہوتا ہے پناہ میں آنا، مطلب پناہ مانگنا. یعنی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنا کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، یعنی یہاں پہ یہ مراد ہے. اور ایک ہوتا ہے چیزوں سے پناہ مانگنا، یعنی جن کا خوف ہے، جن کا شر ہے، ان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا. یہ چیز ہے، یعنی اللہ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ دے، ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. تو یہ تو ہو گیا جس سے پناہ مانگی جا رہی، تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے. اب ایک ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے آپ شر مانگ لیں، کبھی کوئی شخص ہوتا ہے آپ تنگ آ جاتے ہیں اس کے شر کی وجہ سے. اللہ کی مخلوق ہے، زمین و آسمان کے اندر بہت سی مخلوق ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کا شر بھی ہمیں سامنے، جیسے کوئی سانپ ہے، بچھو ہے، یا اور ایسی جو جن سے انسان خوف کھاتا ہے، ان سے اپنا جن چیزوں کو ہم نہیں بھی جانتے. بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ، کچھ ہمیں نظر آتی، کچھ نہیں نظر آتی. تو ہر طرح کی جو چیزیں ہیں جن کا انسان خوف کرتا ہے، جن کا ہمیں نہیں پتہ یا کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان میں سے کچھ کا ہمیں پتہ ہے، کچھ نہیں بھی پتہ. ان سب سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، تو یہ بھی عبادت ہے، جیسا کہ آخری دو کل ہم نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی. اسی طرح ہے ودلیل الاستغاثہ. استغاثہ بھی مدد مانگنے میں ہی آتا ہے، جیسے استعانت کا ہم نے پڑھا ہے، اسی طرح استغاثہ ہے. استغاثہ میں اور استعانت میں یہ ہے، استغاثہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ بہت جب بندہ کسی خاص موقع پہ کوئی بہت بڑی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہے، اور اس وقت اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں استغاثہ، مدد طلب کرنا. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری پکار کو سنا، قبول کیا. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ استغاثہ بھی صرف اللہ رب العزت کے لیے. ابھی جیسے میں نے پہلے استعانت کے اس میں فرق آپ کو بتایا کہ مدد طلب کرنا جو ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک ہے کہ آپ جو بندہ اس چیز پہ قادر ہے جس سے آپ چیز مانگنا چاہ رہے ہیں، جو چیز کی آپ کو مدد کی ضرورت ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایک ہے جو صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی. اب یہ جو آیت ہے، یہ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری، کیونکہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تو کفار کے مقابلے میں 3 گنا کم تھی. کفار جو ہے وہ 2 گنا یا 3 گنا زیادہ تھے، ہر لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، تعداد کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تیاری کرنی تھی وہ کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں پہ ذکر کیا کہ تم نے اللہ کو پکارا، اپنے رب سے مدد طلب کی، تو اللہ نے یہ قبول بھی کی. جیسا کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث میں اس کی تفصیل بھی ملتی ہے کہ فرشتوں کے ذریعے، بلکہ قرآن پاک کی بھی بعض آیات میں اس کا تفصیلاً ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے
مدد کی تھی. تو انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا. تو یہ وہ طلب تھی یا وہ مدد تھی جو انسان کے بس میں نہیں ہے. ایسے کوئی بندہ کسی سے شفا مانگ لے، کسی سے کہ جی مجھے اولاد دے دے، تو اس پہ تو کوئی قادر ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. یا کوئی فوت شدہ بندہ ہے، اسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ کہ جی مجھے پانی پکڑا دے، کوئی بھی نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ منو مٹی تلے دب گیا ہے. وہ اگر دفن نہ بھی ہوا، وہ زندہ یعنی فوت ہے، اس کی میت پڑی، کوئی بھی اسے نہیں کہتا کہ مجھے اولاد دے دو، مجھے فلاں کر دو. بلکہ وہ تو آپ لوگوں کا محتاج ہے. غسل کے لیے بھی خود ہی اس کو غسل دیتے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے کے جاتے ہیں. دفنانے کے لیے بھی قبر بھی انسان کو ہوتے ہیں اس کے لیے، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے اسی سے اگر مدد مانگے تو اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے. تو استغاثہ بھی بیسیکلی کہتے ہیں کہ مصیبت یا پریشانی کے وقت اللہ کو پکارنا. تو یہ بھی اللہ کے علاوہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ سے اعظم جو ہے انہوں نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات، وہ سے اعظم صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد ہے ذبح کرنا. تو جانور ذبح کرنا، کوئی بھی جو حلال ہے جن کی قربانی بھی کی جاتی ہے یا ویسے بھی، وہ بھی صرف اللہ کے لیے کی جانی چاہیے. دلیل کیا ہے؟ سورۃ الانعام کی آیت ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. آپ کہہ دیجیے کہ بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف. اور کون سا راستہ ہے؟ دین قیما ملت ابراہیم، ایسے دین جو بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم کی ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو راستہ تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ حنیفہ، جیسے ہم نے اوپر بھی اس کی تفصیلاً اس کا ذکر کیا تھا. حنیف کہتے ہیں جو یکسو ہو جاتا ہے، جو صرف ایک طرف مائل ہوتا ہے اور کسی کی طرف نہیں. تو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری اپنی قوم کی مخالفت کی، سب کو چھوڑا اور صرف ایک اللہ کے ہو گئے، تو ان کی خاص طور پہ ذکر کی کہ جو ان کا راستہ ہے وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے میں نہیں تھے. آگے ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب کہہ دیجیے کہ بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے. تو عالمین کا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ عالمین اللہ کے علاوہ ہر چیز عالمین میں داخل ہے. لا شریک لہ، اور اللہ کی صفت بیان ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں. اسی طرح حدیث میں اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پہ جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا. تو غیر اللہ کے اندر ہر چیز ہے، چاہے وہ انسان ہو، فرشتے ہوں، جن ہو، کوئی بھی ہو. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، کسی اور کے نام پر ذبح کرنا، یہ شرک ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے. تو اللہ کے رسول نے نبی کے وسلم فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جس نے یہ کام کیا، یعنی جو اللہ کے علاوہ دونوں کے لیے ذبح کرتا ہے. تو یہاں پہ جیسے اس آیت میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میری نماز اور میری قربانی، نسک قربانی کو کہا جاتا ہے. تو جو بھی قربانی ہے، ذبح کرنا ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اسی طرح آخری جو ہماری آج کی ہے وہ ہے عبادت کی قسم ہے نظر، جس کو ہم نظر و نیاز بھی بولتے ہیں ہمارے ہاں. نظر بیسیکلی اس کام کو کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا جو واجب نہ ہو. جیسے کہ کوئی کام ہے تو آپ کہیں گے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنے پیسے دوں گا، یا میں فلاں عبادت کروں گا، میں اتنے نوافل ادا کروں گا، یا کوئی اور کام کرنا، یا کوئی یہ نیت کر لینا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک اونٹ تر کو قربان کروں گا، یا کوئی اس طرح کے. تو یہ ہوتی ہے نظر. تو بیسیکلی جو نظر ہے یہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الدہر، جس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفون بالنذر، وہ پوری کرتے ہیں، بالنظر یعنی نظر کو پورا کرتے ہیں. وہ یخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، یعنی یومن دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس کا شر، جس کی برائی، یا جس کی برائی نہیں، مصیبت پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ، یعنی جو ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لے گی. اللہ من رحم ربی، جس کو اللہ جس کے اوپر رحم کرے گا، اس کے علاوہ ہر بندہ اس دن سے جو ہے وہ اس کی جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ پھیلی ہوئی ہے. تو یہاں پہ یوفون ابھی نظر، وہ یوفون کا پیسے کہنا ہوتا ہے کہ وہ مکمل کرتے ہیں، پورے کرتے ہیں، نظر کو پورا کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہ نظر مان لی اور بعد میں بندہ جو ہے اس کو پورا نہ کرے. تو یہ لازمی چیزوں میں سے اگر بندہ کسی نے نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے.
البتہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو تو ہم فلاں دربار پہ جائیں گے یا فلاں کام کریں گے، یا غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری شرک کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنے والی چیزیں ہیں. اور جیسے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ عبادت جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا، یعنی کوئی بھی جو عبادت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا یہ شرک ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم عبادت کریں گے تو جب تک ہمیں عبادت کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کریں گے کیسے. تو یہ عبادت کی ہی اقسام ہے جن کو عام طور پہ نارمل سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. تو نیچے والی جو سلائڈ ہے اس میں وہی نکات ہیں جو میں نے مختصراً ذکر بھی کیے ہیں، کہ استغاثہ پناہ طلب کرنے کو کہتے ہیں. اسی طرح استغاثہ پریشانی اور تنگی سے نکلنے کے لیے مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں فریاد کرنا. اسی طرح لعنت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری اور دھتکارے جانے کو لعنت کہا جاتا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے وہ بندہ تو تباہ و برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور نظر کی تعریف جیسے میں نے پہلے کر دی ہے کہ نظر کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا، کسی ایسی چیز کو جو واجب نہ ہو. کچھ چیزیں تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہیں، جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرض کی ہوئی ہیں. لیکن کسی ایسے عمل کو اپنے اوپر ضروری یا واجب کر لینا جو واجب نہ ہو، یہ ہوتی ہے نظر. اب یہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، جیسے چند مثالیں بھی میں نے دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ میں نے سنا اور سنایا ہے اس پہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے. اور باقی کچھ ہماری یہ آج کی جو سلائڈز ہیں مکمل ہو گئی ہیں. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم باقی جو اس کتاب کا بقیہ حصہ ہے وہ مکمل کریں گے. اور بہرحال آپ لوگ اس میں یہ جو ہم نے عبادت کی اقسام پڑھی ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کریں، سمجھیں، ان کے دلائل کو بھی یاد کریں، تاکہ اگر کہیں پہ آپ کو دعوت دینی پڑے تو آپ کے پاس دلائل بھی ہوں اور آپ قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے سکیں. بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.